میرا نام شہریار ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ یہ بات آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی ہے، جب میں گورنمنٹ دیال سنگھ کالج میں پڑھائی کرتا تھا۔ میں وہاں سے گریجویشن کر رہا تھا۔ پڑھائی میں زیادہ میں دلچسپی لیتا نہیں تھا، بس گھر والوں کی وجہ سے مجبوراً پڑھ رہا تھا۔ میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، بس وقت گزارے کے لیے کالج آ جاتا تھا اور کالج میں حاضری لگوا کر دوستوں یاروں کے ساتھ باہر چلا جاتا تھا۔ باہر گرلز کالج میں جا کر لڑکیوں کو چھیڑنا یہ میرا روزانہ کا معمول تھا۔ قریب میں ہی اسلامیہ کالج تھا۔ وہاں ایک دن میں نے ایک لڑکی دیکھی جس کا نام عائشہ تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو ایک پل کے لیے میری دھڑکن تھم سی گئی۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھی، خوبصورت چہرہ، خوبصورت بال اور نیلے رنگ کی اس کی آنکھیں۔ میں نے جب اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کالج سے چھٹی کے بعد گزر رہی تھی کہ میرے کچھ دوست اسے تنگ کرنے لگے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے ان کے پاس گیا اور انہیں منع کیا کہ لڑکیوں کو نہ چھیڑا کرو، کیونکہ کسی کی ماں بہن کو پریشان کرتے ہو۔ ویسے تو میں خود بھی انہی میں سے تھا، لیکن اس وقت مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ بول دیا۔ عائشہ نے میرا شکریہ ادا کیا۔ پھر میں نے اسے دوستی کا کہا تو وہ مان گئی۔ کہنے لگی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں ہماری دوستی محبت میں بدل گئی اور میں اب بہت سدھر بھی چکا تھا۔ میں کافی امیر خاندان سے تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر والے ہمارے رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، لیکن میری ضد کے آگے وہ ہار گئے۔ میں نے عائشہ سے بات کی اور اسے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مان گئی۔ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، میرے گھر رشتہ بھیج دو۔ جیسا کہ میں اپنے گھر والوں کو پہلے ہی منوا چکا تھا، تو وہ عائشہ کے گھر رشتہ لے گئے اور اس طرح کچھ ہماری شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے 2 سال گزر چکے تھے۔ عائشہ بھی گریجویشن کی طالب علم تھی اور میں بھی فائنل ایگزام دے دیے ہوئے تھے اور رزلٹس کا ویٹ کر رہے تھے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد عائشہ کے گھر میں پہلی بار گیا تو وہاں میری ملاقات اس کی چھوٹی بہن نیلم سے ہوئی۔ نیلم بلا کی خوبصورت۔ جب میں نے نیلم کو دیکھا تو عائشہ کی خوبصورتی مجھے پھیکی لگنے لگی۔ میں تو خوبصورتی کا دیوانہ لڑکا نیلم کی خوبصورتی دیکھ کر اس پہ دل ہی ہار بیٹھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میری ہونے والی سالی ہے اور اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلی عائشہ کا ہاتھ میرے لیے مانگا جا چکا تھا۔ نیلم بھی مجھ سے بہت فری ہو رہی تھی۔ ہماری شادی 1 مہینے کے بعد تھی۔ اس 1 مہینے میں تقریباً ہفتے میں 1-2 دن ان کے گھر جاتا تھا اور نیلم سے بھی میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ نیلم بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے بہت اشارے دیتی تھی، شاید وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ خیر وہ دن قریب آ گیا جب عائشہ کی اور میری شادی ہونی تھی اور میں بارات لے کر ان کے گھر چلا گیا۔ وہ دلہن بنے بیٹھی تھی اور اس طرح آج سے 6 سال پہلے ہماری شادی ہو گئی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی کیونکہ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے پاس شادی کے کچھ مہینے بہت اچھے گزرے، لیکن ایک دن میں عائشہ کے ساتھ اس کے گھر مائکے میں رہ رہا تھا کہ اچانک نیلم میرے سامنے آئی۔ وہ شاید ابھی نہا کر آئی تھی تو اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا، بال گیلے تھے اور وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔
نیلم نے بھی میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ ہماری دوستی دن بدن کافی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن اسی طرح نیلم ہمارے گھر آئی۔ عائشہ اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ نیلم میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرے بے حد قریب آ گئی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ آپ سے ایک بات کہوں، آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ میں نے اسے بولا، جی بولو، بھلا میں نے کیوں غصہ کرنا؟ کہنے لگی، بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میرا تجسس بڑھنے لگا۔ میں نے بولا، بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ تو کہنے لگی، نہیں پھر کبھی بتاؤں گا۔ اتنے میں عائشہ بھی کمرے میں آ چکی تھی، لیکن یہ بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ آخر نیلم نے بات کرنی کیا تھی۔ 2-4 دن کے بعد میں نیلم کے گھر گیا، عائشہ کے ساتھ سب سے ملا، شام ہوئی، کھانا وغیرہ بھی کھایا۔ نیلم اس وقت چھت پر تھی، باقی ہم سب نیچے موجود تھے کہ میں فون سننے کے بہانے نیلم کے پیچھے چھت پر چلا گیا۔ چھت پر جا کے میں نے نیلم سے کہا کہ بتاؤ، مجھے تم نے کیا بات کرنی تھی؟ اس دن تو وہ مجھے کہنے لگی، رہنے دیں، آپ غصہ کر جائیں گے۔ میں نے جب اسے یقین دلایا کہ میں غصہ نہیں کروں گا تو کہنے لگی، آپ عائشہ کو طلاق دے دیں اور مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں بہت حیران ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی، کہنے لگی، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں بھلا ایسا کیوں کہوں گی؟ اور یہ بات ادھر ہی ختم ہو گئی۔ پھر ایک دن نیلم کا میرے نمبر پر میسیج آیا، مجھے کہنے لگی کہ مجھے ارجنٹ آپ سے ملنا ہے، لیکن میں گھر نہیں مل سکتی، مجھے آپ سے باہر ملنا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، اتنی ایمرجنسی میں بلا رہی ہو؟ تو کہنے لگی، بس آپ سے کوئی ضروری کام ہے، آپ پارک کے پاس آ جائیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں وہاں پہنچا تو مجھے کہنے لگی کہ میں اس رات مذاق نہیں کر رہی تھی، میں سچ مچ میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نیلم سے کہنے لگا، یار اس طرح کے مذاق نہیں کرتے۔ تو وہ مجھے کہنے لگی، نہیں میں مذاق بالکل بھی نہیں کر رہی، میں سچ مچ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ یہ کہہ کے وہ نیچے سے چلی گئی۔ پوری رات صرف میں انہی خیالوں میں گم رہا اور اسی کی باتیں سوچتا رہا۔ ایک طرف میری بیوی عائشہ تھی جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، میرا ہر لحاظ سے خیال رکھتی تھی، یہاں تک کہ مجھے کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ اس کی وفائیں دماغ میں گھومتی رہی، لیکن دوسری طرف دماغ پر شیطان سوار تھا، کیونکہ نیلم بہت ہی خوبصورت تھی، کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ اس کا خوبصورت جسم بالکل صاف شفاف میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ پوری رات صرف میں یہ سب کچھ سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صبح ہوتے ہی ہے کہ شیطان میرے وجود پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے نیلم کو کال کی اور اسے ایک ہوٹل میں بلایا اور اسے کہا کہ تم نے کل مجھ سے کچھ پوچھا تھا، مجھے اس کا جواب دینا ہے نیلم۔ نیلم نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاتی ہوں۔ نیلم جب تیار ہو کر ہوٹل میں آئی، وہ قیامت اٹھا رہی تھی۔
اسے دیکھنے کے بعد میرے جذبات قابو میں نہیں رہے تھے۔ میں نے ہوٹل میں کمرہ بک کیا ہوا تھا۔ میں اسے اندر کمرے میں لے گیا۔ اسے میں نے گلاب کا پھول دیا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں عائشہ کو چھوڑ دوں گا اور تم سے شادی بھی کر لوں گا۔ اور بھی کچھ تحفے تحائف میں نے اسے دیے اور وہ تو خوشی کے مارے جھوم اٹھی اور میرے گلے لگ گئی۔ اس نے مجھے اتنی نزاکت سے گلے لگایا کہ میں خود پر قابو کھو بیٹھا، اور اس دن نیلم اور میرے بھی سارے فاصلے ختم ہو گئے۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ گھر جا کر عائشہ کو طلاق دے دینا اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میری جان، میں اپنے وعدے کا پابند ہوں۔ ہوٹل سے میں سیدھا گھر گیا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا اور بہت محبت سے بولی، شہریار اچھا ہوا آپ آ گئے، میں نے آج آپ کی فیوریٹ بریانی بنائی ہے، لیکن میں تو کسی اور ہی موڈ میں گھر آیا تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے عائشہ کو کہا کہ عائشہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ عائشہ میں پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عائشہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عائشہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عائشہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جب میں نے اسے طلاق دی تو وہ بیچاری اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی۔ گھر والے اسے ہسپتال لے گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سب کو بتا دیا کہ شہریار نے مجھے طلاق دے دی۔ اتنے میں عائشہ کے گھر والے بھی آ چکے تھے اور انہوں نے بھی یہ سب کچھ سنا تو ان کے تو پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔ اس وقت پھر میں نے عائشہ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ اس کا میرے دوست کے ساتھ چکر چل رہا تھا، جس کے بارے میں اور نیلم بھی جانتے تھے۔ آپ چاہے تو آپ نیلم سے پوچھ سکتے، اور نیلم نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی، اور بیچاری عائشہ صرف ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ سمجھ چکی تھی کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، لیکن اس نے خاموشی سے میرے سارے الزام کو قبول کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد نیلم نے اپنے گھر بات کی تو کہ میں شہریار سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نیلم کے گھر والوں نے اسے بہت برا بھلا کہا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ پہلے ہی شہریار نے تمہاری بہن کو طلاق دے دی ہے اور اب تم مجھ سے شادی کرنا چاہ رہی ہو۔ جب گھر والوں نے منع کر دیا تو نیلم مجھے کہنے لگی کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ گھر والے تو مان نہیں رہے، اور میں بھی اس بات پر رضامند ہو گیا، اور اگلے ہی دن ہم دونوں نے بھاگ کر کورٹ میرج کر لی۔ ہماری شادی کو ابھی صرف 10 دن ہی گزرے تھے کہ نیلم میرے پاس کچھ کاغذات لے کر آئی اور کہنے لگی کہ میں بینک اکاؤنٹ اوپن کروا رہی ہوں، آپ اس پر دستخط کر دیں۔ میں اس وقت اپنے دوست کے ساتھ فون پر مصروف تھا۔ میں نے بغیر کاغذات دیکھے اوپر دستخط کر دیے، لیکن وہ کاغذات میری پراپرٹی کے کاغذات تھے۔ جب نیلم کے نام ہو چکی تھی تو کچھ دن کے بعد جب میں کام سے گھر آیا تو نیلم کسی لڑکے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر میرے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو میں آپے سے باہر ہو گیا۔ میں آگے بڑھا اور نیلم کو تھپڑ مارنے لگا کہ اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی، اپنا سامان پکڑو اور نکلو میرے گھر سے۔ میں غصے میں پاگل ہونے لگا۔ میں بولا اس گھر میں نہیں، تم دونوں نکلو یہاں سے، یہ گھر میرا ہے۔ تو وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ یہ اگر تمہارا تھا، یہ گھر تمہارا تھا، لیکن اب یہ ہمارا ہے۔
پھر نیلم نے بتایا کہ اس دن جو بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے میں نے آپ سے دستخط کروائے تھے نا، وہ دراصل بینک اکاؤنٹ کے نہیں تھے، بلکہ وہ کاغذات تمہاری پراپرٹی کے تھے جو سب میرے نام لگ چکی۔ اب تم اپنی گھٹیا صورت اٹھاؤ اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اس دن مجھے مکافات کا مطلب سمجھ آیا کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے۔ میں نے عائشہ کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن پھر بھی خوبصورتی کا بھوت میرے سر پر سوار تھا۔ اور آج نیلم نے میرے ساتھ وہی سب کچھ کیا جو میں نے عائشہ کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے عائشہ کو رسوا کیا تھا اور نیلم نے بھی مجھے رسوا کر دیا۔ دوستوں، یقین کریں یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر آج آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، اور اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے یہ اچھائی آپ تک لوٹ کر ضرور آئے گی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، لائک بھی کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔